بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میدان حشر میں اذان بلالی کا واقعہ کثیر بن مرہ حضری روایت کرتے ہیں کہ جب میدان محشر قائم ہوگا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صالح علیہ السلام کے لیے ناقہ سمود لایا جائے گا، وہ اپنے مزار سے اس پر سوار ہو کر میدان حشر میں آئیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ تو عصبہ ناقہ پر سوار ہوں گے؟ فرمایا، اس پر تو میری صاحبزادی سوار ہوگی، میں براق پر تشریف رکھوں گا، جو اس روز سب انبیاء علیہ السلام سے الگ خاص مجھی کو عطا ہوگی۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرت کی خوشخبری سنائی کہ جب میدان محشر قائم ہوگا تو ساری دنیا پیدل چلے گی اور میں براق پر چلوں گا اور بلال میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر سوار چلے گا۔ جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو بلال سرخ اونٹنی پر کھڑے ہو کر اذان دے گا جو سارے محشر کے مجمع کو سنائی دے گی۔ جب انبیاء اور ان کی امتیں اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ سنیں گے تو بول اٹھیں گے کہ ہم بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، اور جب میں جنت میں جاؤں گا میری سواری لائی جائے گی جنت میں جانے کے لیے تو میں اس پہ بیٹھوں گا، اور اس وقت اعلان ہوگا کہ بلال کو بلاؤ، یہ رسی پکڑاؤ، آج بلال کی شان دیکھو۔ اور صحیح مسلم شریف اور مشکات شریف میں حدیث کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ تاریس آخر شب میں سونے کے لیے مسافر کے اترنے اور ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غزوہ خیبر کی واپسی میں ایک رات سفر میں نیند کا غلبہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر شب میں خواب استراحت کے لیے قیام فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ ہم سو جائیں تو ہمارے لیے رات کی نگہبانی کرنا اور جاگے رہنا، جب صبح ہو جائے تو ہمیں بیدار کر دینا تاکہ صبح کی نماز ہاتھ سے نہ جائے۔ لیکن نماز تہجد سونے سے پہلے ادا فرمائی تھی، یہاں تک کہ نیند کا اتنا غلبہ ہوا کہ اس نے مہلت نہ دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب بیداری کے لیے آمادہ ہوئے اور نماز میں مشغول ہو گئے اور اتنی نمازیں پڑھی جتنی خدا نے ان کو توفیق دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے سو گئے۔ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تاکید فرمائی تھی کہ بلال اپنی آنکھوں کو نیند سے خبردار رکھنا۔ یہ بار گرا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر پڑا۔ جب صبح کا وقت قریب ہوا تو حضرت بلال نے اپنے کجاوے سے ٹیک لگا لی اور طلوع فجر کی طرف متوجہ ہوئے اور غور سے آسمان کی طرف دیکھنے لگے کہ اچانک حضرت بلال کی آنکھ بوجھل ہونے لگی اور بے اختیار نیند آ گئی، حالانکہ اپنے اونٹ سے تکیہ لگائے ہوئے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے دستار کو کھول کر اس سے احتبا کیا۔ چنانچہ نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور نہ کوئی صحابی، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے اور نماز کے فوت ہو جانے سے، حق تعالیٰ کے قہر و جلال سے اور اس کی تجلی سے ڈرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور حضرات بھی بیدار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو آواز دی اور فرمایا کہ بلال، یہ کیا ہوا، تم کیوں سو گئے تھے؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں کیا عرض کروں، مجھے بھی اس نے گھیر لیا تھا جس نے آپ کو گھیرا تھا، اس قوت بیداری کے باوجود جو آپ کو حاصل ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال کے پاس شیطان آیا، حالانکہ نماز میں کھڑے تھے۔ شیطان نے بلال کے سینے پر ہاتھ مارا اور انہیں اس طرح سے تھپک تھپک کر سلا دیا جس طرح بچے کو تھپک کر سلاتے ہیں، اور بلال سو گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور ان سے ان کے سو جانے کی کیفیت دریافت فرمائی تو انہوں نے ویسا ہی عرض کیا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اشہد ان لکا رسول اللہ والحق، یہ مقام تجدید و تصدیق شہادت و رسالت کا ہے تاکہ کسی قسم کا وسوسہ شیطانی دخل انداز نہ ہو۔ اس کے بعد حضور نے صحابہ سے فرمایا، اپنے اونٹوں کو یہاں سے اٹھا کر لے چلو۔
صحابہ نے اپنے اونٹوں کو اٹھایا اور وہاں سے چل دیے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو شب تاریس کے بیدار ہونے کے بعد مضطرب اور پریشان دیکھا تو ان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کو قبض کر لیا تھا، اگر وہ چاہتا تو ہمیں وقت پر بیدار فرماتا، اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز بھول جائے تو اسے چاہیے کہ جب یاد آئے اس وقت پڑھ لے۔ اس سے واضح ہوا کہ اس نماز قضا سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر احسان عظیم فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت کو خطاب کر کے فرمایا، اے عورتوں، جب تم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکی لکھے گا اور ہر کلمے کے بدلے 1,000 درجے بلند کرے گا اور 1,000 گناہ معاف فرمائے گا۔ عورتوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو عورتوں کے لیے ہوا، مردوں کے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، مردوں کے لیے دگنا ثواب ہے۔ پھر فرمایا کہ اذان فجر میں 17 کلمے ہوتے ہیں اور باقی اذانوں میں 15 کلمے ہوتے ہیں۔ 5 وقت کی اذانوں کا جواب دیا تو 77 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی، 77,000 درجے بلند کیے جائیں گے اور 77,000 گناہ معاف کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ اس فضیلت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اذان کے جواب دینے کی اتنی فضیلت ہے تو نماز کی کیا کیا فضیلتیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو اس پر عمل پیرا فرمائے اور نماز کا پابند بنائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر واقعہ اچھا لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئے واقعے کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔